آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پرکھا، چیک کیا، ان میں سے سب سے پاکیزہ نفوس کو اللہ تعالیٰ نے میری صحبت کے لیے، میری رفاقت کے لیے، میرے ساتھیوں کے لیے منتخب کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے اندر وہ ایک خاص شخصیت تھے، وہ ایسے کمالات والی، ایسی خصوصیات والی شخصیت تھے۔ ایک عمر ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، باقی سب مرید ہیں رسول اللہ کے، عمر مراد ہے رسول اللہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں بیٹھ کے دعا مانگی، اللہم اعز اسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، جب زخمی ہیں، بستر پر ہیں، پیغام بھیجا امی جان کے پاس، عائشہ کے پاس، امی جان کو جا کر بتاؤ عمر کی ایک آخری حسرت ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میں آپ کے ابا جان ابو بکر صدیق ہے نا، وہیں کہیں قدموں میں میری بھی جگہ بن جائے۔ عائشہ نے بھی، ام المؤمنین، انہوں نے بھی گیلی آنکھوں کے ساتھ، بہتے آنسوؤں کے ساتھ جواب دیا، کہا خواہش تو میری تھی کہ اپنے ابو جان، اپنے سرتاج ان دونوں کے پہلو میں میری قبر ہوتی، میں اپنی جگہ تیرے لیے چھوڑتی۔ علی زین العابدین ان کا لقب ہے، ان سے کسی نے پوچھ لیا، کہا عمر کی کوئی فضیلت میں کوئی بات بتائیں، انہوں نے کہا بتاؤں کہ دکھاؤں؟ یہ دیکھو عمر کی فضیلت، جس کو محمد رسول اللہ کے پہلو میں جگہ مل گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، درود پڑھے جاتے ہیں تو ابو بکر عمر کے اوپر، سلام پڑھے جاتے ہیں تو ابو بکر عمر کے اوپر، قبر پر حاضری ہوتی ہے تو ابو بکر عمر ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں بھی ساتھ رکھا، آخرت میں بھی ساتھ رکھا، عمر کی تو کیا ہی شانیں ہیں۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثناء رب الجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسل کی جماعت یقیناً وہ انسانوں میں سب سے بہترین اور افضل ترین جماعت ہے۔ انبیاء اور رسل کی اس جماعت کے بعد انسانوں میں سب سے بہترین اور افضل ترین وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جو آپ کے صحابہ اور آپ کی جماعت تھی۔ سیدنا انس بن مالک اور ابو ہریرہ سے بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پرکھا، چیک کیا، ٹٹولا، ان میں سے سب سے پاکیزہ نفوس کو، سب سے طاہر اور مطہر دلوں والوں کو اللہ تعالیٰ نے میری صحبت کے لیے، میری رفاقت کے لیے، میرے ساتھیوں کے لیے منتخب کیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے اندر، تورات اور انجیل کے اندر اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، وہیں اپنے نبی کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھیوں کا بھی تذکرہ کیا۔ قرآن میں بھی تذکرہ ہے، تورات انجیل میں بھی ان کا تذکرہ، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان صحابہ کا تذکرہ اس قرآن کے اندر بھی ہے اور اس قرآن سے پہلے جو کتابیں آسمانی نازل ہوئی اس کے اندر بھی ہے۔ اور پھر ان صحابہ کی جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع جب آخری حج میں فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اکٹھے کر کے جو خطبات ارشاد فرمائے اس میں کہا دیکھو لوگو، میری ذمہ داری پوری ہو گئی، میں نے تم لوگوں تک جو بات پہنچانی تھی وہ پہنچائی۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ امام مالک نے اس آیت سے ایک اور استدلال بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ رسول اللہ تو اپنے ان ساتھیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے اور کافر ان صحابہ کو دیکھ کر، صحابہ کی اس لہلہاتی کھیتی کو، اتنے بڑی جماعت کو، تھوڑی آواز کم کریں، ایکو بھی بہت زیادہ ہے۔ کافر جو ہیں
وہ ان صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر ان کا دل برا ہوتا ہے، ان کو غصہ آتا ہے۔ اور امام مالک نے، محدث مدینہ، امام دار الہجرہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جو بندہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ کیوں کہ اللہ نے یہ کافروں کی نشانی بیان کی ہے قرآن کے اندر، کہ وہ شخص جو صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر اپنے دل میں تنگی، بغض، گھٹن محسوس کرے، وہ کافر ہے۔ صحابہ کرام کی اس جماعت میں بڑے بڑے ہیرے، بڑی بڑی عظیم شخصیات، مسلمانوں کے لیے ہیروز وہ موجود ہیں۔ ان ہیروز کا، صحابہ کی ان شخصیات کا اپنی اپنی جگہ مقام و مرتبہ ہے۔ پہلا نمبر ان میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، پھر عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی المرتضی، حیدر کرار ہے، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، عشرہ مبشرہ ہیں۔ یہ سب صحابہ کرام ایک سے ایک بڑھ کر مثال تھے، نمونہ تھے، اور ہمارے لیے ہیرو ہیں۔ لیکن آج 26 ذی الحج، اسلامی مہینے کی آج کیا تاریخ ہے؟ 26 ذی الحج۔ 26 ذی الحج کے دن کی مناسبت سے آج جس صحابی کا تذکرہ ہمیں کرنا ہے وہ ہیں داماد علی، سسر رسول، مکین روزت رسول، امیر المؤمنین، مراد رسول، خلیفہ راشد، سیدنا عمر بن الخطاب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 26 ذی الحج سے ان کی کیا مناسبت ہے؟ اس دن صبح فجر کی نماز کے وقت مصلی پر ممبر کے پیچھے چھپے ہوئے ابو لولو فیروزی، فیروز نہاوندی، مجوسی، آتش پرست نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں خنجر گھونپ کر آپ کو زخمی کر دیا۔ 3 دن تک آپ بستر علالت پر رہے، 3 دن تک آپ کا پیٹ وہ چاک ہوا رہا۔ میڈیکل سائنس کی ترقی نہیں تھی، علاج کا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ واپس سرجری کی جاتی۔ 3 دن تک آپ اسی زخمی حالت میں بستر پر رہے، اور 1 محرم کے دن آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے 18 ذی الحج سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے حوالے سے ان کی سیرت اور ان کی فضائل اور ان کے مناقب کا تذکرہ کیا، اور آج کے دن میں نے یہ سمجھا مناسب کہ آج کا دن سیدنا عمر بن خطاب، ان کی شہادت کے حوالے سے ان کی سیرت، ان کی زندگی اور ان کے فضائل و مناقب پر کچھ بات کی جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت 26 ذی الحج کے روز ہوئی۔ رستم کی فوج کے اندر یہ شخص تھا ابو لولو، فیروز اس کا نام تھا۔ جب رستم کی فوج کو شکست ہوئی نا مسلمانوں کے ہاتھوں، تو یہ غلام بن کر، قیدی بن کر یہ مدینہ میں آ گیا۔ قیدی تقسیم ہوئے تو یہ ایک صحابی کے پاس، یہ تھا آتش پرست، تھا مجوسی ایرانی، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس نے بڑی ساری مختلف باتوں کے ساتھ بھی حضرت عمر کو تانے مینے میں مارے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ بڑا اچھا ترخان تھا، بڑھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں لوہار، یعنی تھا بہرحال ہاتھ سے کام کرنے کا ماہر آدمی تھا، اسلحہ وغیرہ بناتا تھا۔ تو حضرت عمر نے بھی ایک دن اس کو کہا کہ یار ہمارے لیے بھی کوئی اچھا سا خنجر ونجر تیار کر دو۔ تو اس نے تب بھی کہا، اس نے کہا تمہارے لیے تو میں ستھرا خنجر تیار کر رہا ہوں، ٹینشن نہ لو۔ تو حضرت عمر کے جو غلام تھے اسلم، انہوں نے کہا یہ آپ کو دھمکی دے رہا ہے، یہ آپ کو یہ جو بات کر رہا ہے نا، یہ زومانی بات کر رہا ہے، اس کا بندوبست کر لیں، اس کو دیکھ لیں۔ تو حضرت عمر نے کہا بھائی اب اس کا کیا کر سکتے ہیں، ابھی اس نے کوئی بات ہے نا، اس بات کا کوئی بھی رنگ، کوئی بھی مطلب لے لیا جائے۔ تو الغرض اس نے موقع پا کر حضرت عمر پر حملہ کیا، آپ کے پیٹ میں خنجر مارا، جس سے آپ کا پیٹ چاک ہو گیا اور آپ 3 دن بعد جام شہادت نوش ہوئے۔
بدقسمتی یہ دیکھیے کہ یہ کچھ تاریخی روایات ہیں، کچھ میں لکھا کہ اس نے بلولو نے بعد میں خودکشی کر لی تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کو حضرت عمر کے قتل کے جرم کی پاداش میں قصاص کے طور پر قتل کیا گیا۔ اس کے قتل کے بعد مجوسیوں نے، آتش پرستوں نے، ایرانیوں نے اس کی لاش کو باقاعدہ مدینے میں اس کی قبر بھی بنا دی گئی، مدینے کی قبر سے وہاں سے اس کو نکلوایا 11ویں صدی میں، 11ویں سے وہاں سے اس کو نکلوایا ایران کے شہر قم میں 60 کلومیٹر دور، وہاں ایک علاقہ کاشان، وہاں پر لا کے اس کو بسایا اور ایک بڑا مزار بنایا، اور 2010 تک ایران کے اندر اس کے مزار کے اوپر جشن منایا جاتا تھا۔ اس جشن کا نام کیا تھا؟ جشن عمر کشی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے خوشی میں منایا جانے والا جشن۔ 2010 میں پہلے بھی بہت سارے علماء نے، مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیے، اس پر انہوں نے جو ہے نا اپنے اعتراضات پیش کیے کہ بھئی یہ کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کا قاتل ایک مسلمان ملک کے اندر اس کا اتنا عالی شان مزار بنایا گیا ہے اور اس پر باقاعدہ میلہ ہوتا ہے اور اس پر باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے۔ پھر 2010 میں جامعہ ازہر سے علماء کی ایک کمیٹی نے باقاعدہ ایران کا سفارتی اور سیاسی بائیکاٹ کر کے اس بات کو منوایا کہ اس مزار کے اوپر ہونے والے تمام عرس، میلے، ٹھیلے اور یہ تمام جشن اور یہ تمام خوشی کی سرگرمیاں ان کو بند کیا جائے۔ ظاہری طور پر تو اب اس کو بند کیا گیا ہے، جبکہ مطالبہ علماء کی متفقہ کمیٹی کا یہ تھا کہ اس کو گرایا جائے، اس مزار کو مسمار کیا جائے۔ لیکن بہرحال ان کی حکومت نے وقتی طور پر یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اب وہاں پر کچھ ایسی تقریب نہیں ہوگی، کچھ ایسا میلہ ٹھیلا نہیں لگے گا، لیکن وہ مزار بہرحال قائم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن جنہوں نے ان کو شہید کیا، اس وقت سے لے کے آج تک وہ چوری چھپے بھی اور بظاہر بھی، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، اب تو کوئی بات چھپتی نہیں، ظاہراً بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں، اور ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقی صحابہ کرام کے اوپر بھی ان کی دشمنی میں وہ سارا کچھ کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے دل چھلنی ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی آپسی محبت اور مسلمانوں کی آپسی جمعیت وہ پارا پارا ہوتی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے اندر وہ ایک خاص شخصیت ہے، وہ ایسے کمالات والی، ایسی خصوصیات والی شخصیت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کے لیے ایک ڈھال تھے، نہ صرف صحابہ کے لیے بلکہ اسلام کے لیے ایک ڈھال تھے۔ وہ کسی خطیب کا ایک جملہ میں نے سنا، اس نے کہا جیسے تاجر ہوتے ہیں نا، تاجر وہ کہتا ہے کھاتے کھولو، جب کبھی کسی کاروباری بندے کو اگر کڑکی کا ٹائم آتا ہے نا تو کہتا ہے کھاتے کھولو پرانے، عقیدے کھولو پیسے لینے نے، تو وہ کہنے لگے اگر اسلام کا کھاتا کھولو نا تو ایک عمر ایسی شخصیت ہے کہ جس کا بقایا اسلام کے نام نکلتا ہے، باقی اسلام نے کسی کے کھاتے میں رکھا نہیں ہے۔ عمر کے اسلام پر اتنے احسان ہیں۔ اور ایک بڑے خطیب گزرے ہیں، بڑے عالم گزرے، عطا اللہ شاہ بخاری، کیا بات تھی ان کی، اور بڑے صاحب طرز خطیب تھے اور بڑے نکتہ دان باتیں کرتے تھے۔ ان سے مجمع میں ایک شخص نے سوال کر لیا، شاہ، یہ جو سید لوگ ہوتے ہیں نا شاہ، تو اکثر یہ اپنے گفتگو میں یا اکثر اپنی رائے میں نا اہل بیت کی یا حضرت علی کی طرف تھوڑی سی رغبت زیادہ رکھتے ہیں۔ اکثر کبھی آپ ایسا کوئی دیکھیں نا ادیب خطیب جو سید ہو یا اپنے نام کے ساتھ شاہ لگاتا ہو، تو وہ اکثر گفتگو میں حضرت علی کی طرف رغبت زیادہ رکھتے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری سید تھے، عطا اللہ شاہ بخاری، ان سے بھی ایک بندے نے بولا، انہوں نے کہا یہ عمر اور علی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عمر اور علی کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ شاید یہ حضرت علی کے بارے میں ذرا تھوڑی بات کریں گے اور عمر کے بارے میں صرف نظر کر دیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات سنو، عمر اکیلے اور باقی سارے اکیلے ایک طرف ہیں، باقی سارے تو وہ ہیں جو اپنی مرضی سے اسلام میں آئے، علی بھی ہیں، اس میں ابو بکر بھی ہیں، اس میں عثمان بھی ہیں، اس میں طلحہ زبیر بھی ہیں، اس میں صفیہ خدیجہ بھی ہیں، اس میں اسما بھی ہیں، سارے 40 صحابہ اسلام لا چکے تھے، اس میں 10 مبشرہ موجود تھے،
یہ سارے خود اسلام قبول کر کے آئے، یہ سارے خود مرید بن کر آئے۔ ایک عمر ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، باقی یہ سب مرید ہیں رسول اللہ کے، عمر مراد ہے رسول اللہ کی۔ تو عمر کی کیا ہی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں بیٹھ کے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ لوگ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے، رسول اللہ نے دعا مانگی کہ 2 عمروں میں سے 1 عمر دے دے، وہ بھی ہے، لیکن وہ بات کمزور ہے کہ اللہ عمر بن ہشام ابو جہل یا عمر بن خطاب سیدنا عمر، ان دونوں میں سے کوئی 1 عمر دے دے۔ لیکن جو صحیح بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر خاص کر کے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے۔ اللہ اکبر۔ جس عمر سے اسلام کو عزت ملی، دعا کے 2 حصے ہیں، اللہ عمر کو اسلام دے دے اور عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے۔ تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدھی دعا تو مان لے کہ عمر اسلام تو لے آئے لیکن عمر کے ذریعے اسلام کو عزت نہ ملی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیسے آپ لوگ یہ بات سن لیتے ہیں، کیسے اس بات کو مان لیتے ہیں، کیسے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ عمر نے نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں پر، آپ کی صاحبزادیوں پر ہاتھ ڈالا، ان کا دروازہ توڑا، ان کے سینے پر 2 ہتھڑ مارے، ان کو دھکا دیا؟ نہیں، سب سے بڑی عزت اسلام کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے ان کی گھر والیاں ہیں، ان کی صاحبزادیاں ہیں۔ اگر اسلام کو عزت ملی تھی عمر بن خطاب سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر بن خطاب کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی عزت پر کوئی بات آئے۔ عمر تو نہ صرف اسلام کے محافظ تھے بلکہ اہل بیت کے بھی محافظ تھے۔ کیوں؟ مولا علی کی زبانی سن لو، سیدنا علی کی زبانی۔ وہ کہتے ہیں لوگوں میں ساروں نے، مجھ سمیت ابو بکر سمیت ساروں نے ہجرت کی چھپ کر، عمر نے ہجرت کی، عمر کا انداز ہی نرالا تھا۔ عمر آئے، تلوار لٹکائی، کمان لٹکائی، تیر ڈالے ترکش میں، خانہ کعبہ میں تشریف لائے، 7 چکر طواف کے کاٹے، کونے میں وہ سارے بدماش حلقہ بنا کر بیٹھے تھے، طواف کر کے ان کے سر پہ آ کے کھڑے ہوئے، کہا اوے عتبہ، اوے شیبہ، اوے ابو جہل، اوے بڑے مشرک اور بڑے سرکش، ادھر دیکھ، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، میں جا رہا ہوں مکہ سے، ڈر کے نہیں جا رہا، یہ نہ سمجھنا کہ عمر ڈر گیا ہے، قسم ہے اللہ کی تم لوگوں سے ڈر کر مکہ نہیں چھوڑ رہا، دن دہاڑے جا رہا ہوں، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو عمر کبھی مکہ نہ چھوڑتا۔ اور یاد رکھو، کسی کو اگر شوق ہے نا کہ وہ اپنی بیوی کو پیچھے روتا چھوڑے، کسی کو شوق ہے کہ اس کی ماں اس کے اوپر بین ڈالے، کسی کو شوق ہے کہ بچے اس کے یتیم ہو جائیں، راستہ روک کے دیکھ لینا عمر کا، جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے۔ کہنے والوں نے کہا، انہوں نے کہا کسی کا راستہ روکنا تو دور کی بات ہے، آنکھ اٹھا کر عمر کو دیکھنے کی جرت نہیں تھی۔ وہ عمر تھے کہ جب اسلام نے کعبہ کے اندر پہلی نماز پڑھی، وہ عمر، آخر کچھ خصوصیات تو تھیں، آخر کچھ ایسی کمالات تو تھے کہ رسول اللہ نے مانگا، نہ صرف رسول اللہ نے مانگا، بات دل میں آئی ہے تو کہہ نہ دوں۔ ابو بکر نے خلافت کے لیے چنا، علی نے دامادی کے لیے چنا، اور میری امی جان عائشہ نے اپنے حجرہ مبارک کے اندر، روضہ رسول کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی رفاقت کے لیے بھی چنا۔ ایسے ہی نہیں، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، رسول اللہ نے فرمایا پہلی امتوں میں بھی لوگ تھے، ان کو کوئی اللہ کی طرف سے الہام ہوتے تھے، کچھ باتیں ان کی زبان پر اللہ کی طرف سے جاری ہو جاتی تھی، لیکن اس امت میں ایک ہوتا ہے محدث حدیث کا علم رکھنے والا، ایک ہوتا ہے محدث اللہ کی طرف سے سمجھداری والی، الہام والی باتیں کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا محدث وہ کون ہے؟ عمر کے کمالات میں سے یہ بات ہے کہ اگر کوئی نبوت کا سلسلہ باقی چلنا ہوتا تو عمر میں یہ خصوصیات تھیں کہ عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اوصاف رکھے تھے۔ اسی لیے تو موافقات عمر 10 مقامات تو متفقہ ہیں، لیکن کچھ علماء نے 22 مقامات لکھے ہیں کہ قرآن کے 22 مقامات ہیں جہاں پر قرآن عمر سے متفق ہے، جہاں پر قرآن عمر کی تائید میں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ، آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ، آپ نے بہت سارے خطیبوں سے، علماء سے سنا ہوگا
آسمان پر اللہ بولا، زمین پر عمر بولا. یہ بات ایسے نہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، میں اس کو دوسرے طریقے سے کہتا ہوں. آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ عمر نے قرآن کی تائید کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی موافقت کی. نہیں، قرآن کی موافقت تو ہر صحابی نے کی. ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی صحابی بھی قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہر صحابی قرآن کی ہر آیت اور ہر حکم کی موافقت اور تائید میں تھا. عمر کی شان نرالی ہے. عمر بات پہلے کرتے تھے، اللہ بات بعد میں بھیجتا تھا. عمر پہلے بولتے تھے، قرآن بعد میں آیا تھا. قرآن عمر کی تائید میں آیا، عمر قرآن کی تائید میں نہیں. بہت سارے موقع. ایک مثال لے لو، یہودی اور منافق ایک تھا، ان کا تنازع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا. فیصلہ مسلمان کے خلاف یہودی کے حق میں ہو گیا. مسلمان منافق تھا، ظاہری مسلمان منافق تھا. انہوں نے کہا یار ایک عمر سے بھی بات سن لیں، یہ فیصلہ ذرا عمر سے بھی کرا لیں. اس کے دل میں تھا کہ یہ یہودی ہے اور عمر جو بڑے غیرت مند ہیں، یہودیوں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ میرے حق میں بات ہو جائے. عمر کے دروازے پہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. وہ یہودی کو بھی دیکھا، منافق، ہاں کدھر آئے ہو؟ وہ یہودی نے کہا، اس نے کہا یار سمجھ نہیں آئی، کلمہ یہ بھی اسی نبی کا پڑھتا ہے، کلمہ تم بھی اسی نبی کا پڑھتے ہو، فیصلہ ہمارا ہو گیا ہے، بات میرے حق میں ہو گئی. جس کے حق میں بات ہوئی تھی ظاہری بات ہے، اس نے جاتے جاتے اپنا مقدمہ تو دینا تھا نا. اس نے کہا فیصلہ میرے حق میں ہو گیا ہے. لیکن یہ اس کو لگ رہا ہے کہ آپ کوئی ہمارے درمیان کو مزید بھی کوئی حل نکال سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کر دیں. عمر نے کہا ٹھیک ہے رکو. اندر گئے، تلوار لے کر آئے، اس منافق کی گردن اڑا دی. کہا انہا قضا، میرا فیصلہ یہی. سارے منافق اکٹھے ہو گئے. کہا لو جی، عمر نے ہمارے ایک ساتھی کی گردن اڑا دی، ہمیں عمر کا قصاص چاہیے. عمر نے تو ایک مسلمان کو مار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر کیس آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ نے عبداللہ بن ابی کو بھی قتل نہیں کیا. عمر کہتے تھے قتل کرتا. اللہ، یہ کتنے موقع ایسے. قرآن عمر کی تائید میں اترا، یہ بھی ایک موقع اس میں سے. عبداللہ بن ابی کا جنازہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے، عمر نے دامن پکڑ لیا. اللہ کے نبی نے کہا عمر، اللہ نے مجھے واضح روکا نہیں ہے. اللہ نے کہا استغفار کر یا نہ کر، تیری مرضی ہے، میری تو رحمت یہ کہتی ہے کہ میں کر دوں. بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی بات لیکن اللہ نے مجھے روکا نہیں ہے. عمر نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کی مرضی. پھر رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا، اللہ نے آیتیں نازل کر دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. کچھ روایتوں میں آپ نے جنازہ پڑھا دیا تھا، کچھ میں ہے کہ آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا تھا، کچھ روایتوں میں جنازے کے بعد یہ آیت نا کہ اے نبی آپ کو لائق نہیں ہے کہ آپ کسی مشرک کی، کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں، اور نہ ہی کبھی آپ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہوں. یہ عمر کا خیال تھا، ادھر رب کا فرمان تھا. اسی طرح رسول اللہ کے پاس منافق بھی اکٹھے ہو گئے، یہودی بھی تماشا دیکھنے اکٹھے ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک طرف عمر ہے، دوسری طرف منافق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں. اب میں کیا کروں؟ میں تو رحمت کرنے والا، میں تو انصاف عدل کرنے والا، بظاہر عدل یہی نظر آتا ہے کہ عمر نے غلط کیا، گردن اتار دی. عمر کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیجا فیصلہ دے کر، کہا فلا وربک، آپ کے رب کی قسم ہے. اللہ، قسموں کا بھی نا ایک الگ ہی پورا باب ہے. قرآن مجید میں قسموں کا بھی ایک الگ ہی اسلوب ہے. کبھی انشاءاللہ موقع بنا تو آپ کو یہ بھی بات بتاؤں گا کہ قسمیں کھانے کے پیچھے اللہ رب العالمین کیا کیا مقاصد اور اس کے پیچھے کیا کیا حکمت ہے. اللہ نے کہا میری قسم، اور میری قسم بھی تیری وجہ سے، تیرے رب کی قسم ہے اے محمد، جس رب کے آپ رسول ہیں اس رب کی قسم، عمر کا فیصلہ ٹھیک تھا. لا یؤمنون، اے منافق مومن نہیں سیجھے گا. عمر نے جو قتل کیا نا اس کو صحیح کیا ہے. کیوں؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. اس نے تو سیدھا سیدھا آپ کے فیصلے کے خلاف عمر کے عدالت میں مقدمہ لے جانے کی کوشش کی تھی. یہ تو بڑی بات ہے اے میرے پیارے نبی، آپ کے فیصلے کے بعد تو بندے کے دل میں ہوتا ہے نا یار میری پوری گالی نہیں سنی، اور سن دے تو صحیح، اور چلو کہ ساڈے درمیان کوئی درمیانی راہ کٹا دیں دے. کسی نے اپنے دل میں کوئی گھٹن چبن، کوئی ہلکی سی تنگی بھی محسوس کی نا، اللہ کی قسم وہ بھی مومن نہیں. عمر کا فیصلہ ٹھیک تھا. یہ ہے عمر کی شان، یہ ہے عمر کا مقام. اور اسی لیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اسلام کے لیے چنا، سیدنا ابو بکر نے بھی.
بیماری کے ایام ہے، غشی طاری ہو رہی ہے، بیہوشی کا عالم ہے، عثمان سرہانے پہ کھڑے ہیں، کہا عثمان ذرا قلم کتاب پکڑیں، میری طرف سے وصیت میں کچھ باتیں لکھ لیں۔ ساری باتیں لکھوائیں۔ جب بات آئی نا خلافت لکھوانے کی، کہا میرے بعد خلیفہ بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت بیماری جو تھی، ابھی نام نہیں لکھا۔ حضرت عثمان نے اپنی طرف سے انہوں نے سوچا یار پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے تھے، بات ادھوری رہ گئی ہے۔ حضرت عثمان نے اپنی طرف سے لکھ دیا عمر۔ حضرت ابوبکر کو ہوش آیا، کہا یارو میں تمہیں لکھوا رہا تھا، کہاں تک پہنچی تھی بات؟ وہ میں خلیفے کا نام لکھوانا چاہ رہا تھا اپنے بعد، کیا لکھا، کس کا نام لکھا؟ عثمان نے کہا عمر کا نام لکھ دیا میں نے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، تم اپنا بھی لکھ دیتے تو مجھے کوئی حرج نہیں تھا۔ یعنی عثمان تم بھی خلافت کے لیے اہل تھے، لیکن سب سے زیادہ اہل خلافت کے لیے عمر۔ کہا اس پر سیل لگا دو، ٹھپا لگا دو۔ عمر کو بلایا، کہا عمر میں نے آپ کے لیے اپنے بعد خلافت چنی۔ اللہ اللہ۔ عمر نے کہا اے ابوبکر لیس لی بھی حاجہ، مجھے نہیں خلافت میں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں بھئی خلافتوں کے لیے، حکومتوں کے لیے، بادشاہتوں کے لیے آپس میں لڑے، سیاسی لڑائیاں تھی صحابہ کی، نہیں اللہ کی قسم۔ عمر نے کھلم کھلا کہا ابو بکر کو، کہا اے ابو بکر مجھے خلافت کی، حکومت کی، اقتدار کی، سلطنت کی، طاقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر کی بھی بات کمال بات ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کی۔ کہا ابو بکر عمر تجھے واقعی حاجت نہیں ہے، تجھے واقعی ضرورت نہیں ہے، میری مجبوری دیکھ، خلافت کو تیری ضرورت ہے، تجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بعد خلافت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو کون اٹھا سکتا ہے؟ اے عمر تو ہی اٹھا سکتا ہے۔ وَلَٰكِن بِهَا حَاجَةً إِلَيْكَ، عمر تجھے حاجت نہیں ہے، خلافت کو تیری حاجت ضرور ہے۔ وہ سیل بند اپنا خط اٹھایا، آپ کے گھر کے باہر مسلمانوں کو مجمع لگا ہوا تھا، کہا میں نے اپنے بعد خلیفہ کو نامزد کر دیا ہے، کسی کو کوئی اعتراض ہے تو مجھے بھی بتا دے۔ سب نے کہا جی کوئی اعتراض نہیں، جس کو آپ نے خلیفہ نامزد کیا ہم اسی کو خلیفہ مانیں گے۔ کونے سے ایک آواز آئی، کہا نہیں نہیں ایسے نہیں خلیفہ مانیں گے کسی کو۔ کس کی آواز ہو سکتی ہے بھلا؟ اتنی جرت کس کے اندر ہو سکتی ہے بھلا؟ حیدر کرار کے اندر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ کہا ابو بکر ہم نہیں خلیفہ مانتے، تم نے جس کو خلیفہ بنا دیا ایسے ہی، صرف عمر ہوں گے تمہارے بعد خلیفہ۔ اگر تو عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے نا آپ نے تو ہم نہیں مانتے، لیکن اگر عمر کا نام لکھا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر عثمان بھی، علی بھی اور ابو بکر بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ابو بکر نے بند کمرے فیصلہ کیا نامزد کر دیا، نہیں، یہ بھی صحابہ کا ایک متفقہ فیصلہ تھا حضرت عمر کو خلافت کے لیے نامزد کرنا۔ اور خلافت بھی کیسی دعائیں تو ہم مانگتے ہیں، اے اللہ عمر جیسا خلیفہ دے دے۔ وہ کیوں مانگتے ہیں دعائیں؟ ہمیں وہ باتیں پتہ ہے نا کہ شام کے سفر سے آ رہے تھے، بڑھیا کے دروازے پر رکے، فوج ساتھ ہے، علی بھی ساتھ ہے، ایک دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر کی عادت تھی، کہا ہاں بڑھیا سنا کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک۔ کہا پتہ ہے تمہارا خلیفہ کون ہے آج کل؟ کہا میری طرف سے جو مرضی ہو پڑا۔ کہا خلیفہ کا نہیں پتا؟ کہا پتہ ہے، کون ہے؟ ہاں عمر ہے۔ کہا اتنی بے پرواہی، اتنی بیزاری کیوں؟ عمر کا امیر المومنین بادشاہ نے کہا میری طرف سے کوئی خیر کی بات اس عمر کے لیے نہیں ہے، مجھے کیا لگے عمر خلیفہ ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں بھائی ایسا کیا ہو گیا؟ کہا میرے پاس آج تک کون سا اس کا کوئی بات پہنچی ہے، مجھے کون سا کوئی عمر کبھی دیکھنے آیا، میرا کبھی کوئی حال پوچھے، کبھی کوئی درم دینار بھیجے، مجھے کیا فائدہ عمر کا۔ عمر نے کہا بی بی ایسی بات نہ کر، 22 لاکھ مربع میل کی بات ہے، بڑے بڑے سلطنت کے امور ہیں، اتنا بڑا حکمران ہے، کہاں تیری کیلے ایک بندے کی خبر گیری کرتا پھرے۔ کہا مجھے نہیں پتا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کیا اس کی شان ہے، کیا اس کا مقام ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ وہ میرا حکمران ہے، میرے نبی کا وہ غلام ہے، نبی کا صحابی ہے، اس کی صحابیت کا تقاضا ہے، اس کی خلافت کا تقاضا ہے کہ اس کو اپنی رعایا میں ہر بندے کے حال کا پتہ ہونا چاہیے۔ عمر نے کہا اچھا بی بی کوئی گزارا، معافی کی کوئی صورت؟ نے کہا تجھے کیا لگے؟ نے کہا میں خیر خواہ ہوں عمر کا، میں چاہتا ہوں کہ عمر کا بھلا ہو جائے تو مجھے کوئی حل بتا۔ اتنے میں علی بھی آ گئے، علی نے آگے کہا امیر المومنین آپ کدھر؟ وہ مائی کا ایک رنگ آتا تھا جاتا تھا، اس کا خون خشک ہو گیا، کہا امیر المومنین سے ایسی باتیں کر رٹی ہوں۔ عمر نے ہاتھ باندھ لیے، کہا بی بی تو نے آج مجھے بتایا ہے کہ سلطنت کے اور رعایا کے، حکومت کے معاملات عمر سے زیادہ اس کی رعایا جانتی ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی کہ میں تیرا حال پوچھنے آج تک نہیں آیا،
بتا اس کا ازالہ کیسے کروں، تو جیسے راضی ہوتی ہے میں ویسے تیرا ازالہ کرتا ہوں۔ ہم نے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے یہ واقعات سنے ہیں نا، کہ عمر کہتے تھے کہ وہ نیل کے کنارے کتا بھی مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ عمر جس نے رات کے رونے وقت ایک بچے کی آواز سنی، چلے گئے، دوبارہ آئے، پھر آواز آ رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا دودھ نہیں دے رہی ماں اس کو۔ کیوں نہیں دودھ دیتی بھائی؟ ظلم، دودھ دے اس کو۔ کہا عمر نے اعلان کیا ہے، عمر نے آرڈیننس پاس کیا ہے، چھوٹے بچوں کو خرچہ وظیفہ ان کو اس وقت شروع ہوگا جب وہ دودھ پینا چھوڑ دیں گے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، دودھ پورا نہیں کر سکتے، اس کا دودھ چھڑا رہی ہے ماں تاکہ جلدی دودھ چھوڑے۔ عمر نے کہا ٹھیک ہے، آج سے اپنا آرڈیننس واپس۔ یہ تھے عمر خبر گیری، گھر کے حال احوال پوچھنے والے، 11 پیوند لگا ہوا کرتا پہن کر عید کی نماز پڑھانے والے، پاؤں میں جوتا ٹوٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا عمر عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، جوتا تو پہن لیں۔ کہا میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، بیت المال کے پیسوں سے مجھے جوتا لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی جا کے پاؤں دھوؤں گا، خطبہ عید کا پڑھا کر آ جاؤں گا۔ ہم نے تو عمر کی خلافت کے یہ واقعات سنے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر آخری وقت میں جب بزرگ ہو گئے، چاند کو دیکھا پتلا ہلال، آخری پہلی جو مہینے کا چاند ہوتا ہے نا پتلا سا، چاند کو دیکھ کر کہا تیرے پہ بھی کبھی جوانی تھی، کبھی تو بھی 14ویں کا چاند تھا، میرے پہ بھی جوانی تھی، میں نے بھی بڑا، میرے میں بھی اب کمزوری آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں اے اللہ، اللہم انی اسألوک شہادتا فی بلد رسولک، اے اللہ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں تیرے نبی کے شہر میں، مدینہ میں چاہتا ہوں۔ ساتھ کھڑے لوگوں نے کہا دیکھو بابا بوڑھا ہو گیا، سٹھیا گیا، پتہ نہیں شہادت بھی چاہتا ہے، شہادت ہوتی ہے میدان قتال میں دشمن سے لڑتے ہوئے، مدینہ میں کون سی جنگ لگی ہوئی ہے؟ یہ کہتا ہے مدینے میں موت بھی چاہیے اور شہادت بھی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دعا مانگ لی نا، عمر نے دعا مانگی اپنی اوقات کے مطابق، عمر نے دعا مانگی اپنی سوچ کے مطابق، عمر نے دعا مانگی اپنے ظرف کے مطابق۔ اور میرا رب تو جب دینے پہ آتا ہے تو میرا رب گن گن کے نہیں دیتا، اور میرا رب تو جب دعائیں سنتا ہے تو پھر پوری سنتا ہے، اور وہ دل سے سنتا ہے اور دل والوں کی سنتا ہے۔ ایک وہ بھی تھا ہمارے ساتھ گیا عمرے پہ، دعا مانگ بیٹھا، اللہ مینوں مکے مدینے موت آئے، ہاں بیمار ہوا، ہسپتال میں چلا گیا۔ میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنا ہے، تھوڑا واقعہ لطف والا لیکن سمجھنے کے لیے۔ وہ ہسپتال میں چلا گیا، غشی کا دورہ پڑا نا، بیمار ہوا، تو کہتا ہے اللہ میری دعا نہ سن لیں کدھرے، یعنی میری کہیں دعا قبول نہ ہو جائے، مجھے مکے میں موت نہ آ جائے۔ تو ہمارا ساتھی کہنے لگا اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، تو نے جس ٹھیڈ سے دعا مانگی تھی نا، تو اللہ کو بھی پتا ہے اللہ تجھے یہاں نہیں مارے گا، یہ نصیبے والوں کی موت۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں 35 سال مدینہ میں رہے، قاری تھے، مدینہ میں پڑھایا، معلم بھی تھے، پڑھایا، لوگوں کی خدمت کی، جو جاتا تھا مہمان نواز تھے، علماء کی، 35 سال مدینہ میں رہے۔ ایک سفر پر گئے افریقہ، وہیں فوت ہو گئے، وہیں دفن ہو گئے۔ اور ہمارا آپ نے وہ سن رکھے علامہ احسان علیہ ظہیر، نصیبے والے لوگ، کبھی بم دھماکے نہیں ہوتے تھے۔ پہلا بم دھماکہ جو پاکستان میں کبھی ہم نے پبلک مقام پر دیکھا، وہ احسان الہی ظہیر شہید کے جلسے میں دیکھا۔ علماء کی ایک جماعت، مسلک اہل حدیث کے صف اول کے قائدین، وہ اس ایک بم دھماکے کے اندر شہید کر دیے گئے۔ مسلمان پاکستان کے خاص اہل حدیث یک لخت یتیم ہوئے۔ اللہ اکبر۔ علامہ احسان علیہ ظہیر شہید کی کیا ہی بات ہے، شہید زخمی یہاں پر ہوئے، علاج ریاض میں ہو رہا ہے، بادشاہ نے بھیجا جہاز اسپیشل، کہا بھائی ہمیں بھیج دو، تم لوگ تو پتہ نہیں اپنے لوگوں کے خیر خبر رکھنے والے ہو نہیں، تم نے تو قائد اعظم بھی مروا دیا، تم نے تو اپنا پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان مروا دیا، تم نے اپنے کسی کو پھانسی دے دی، کسی کو گولی مروا دی، اور تمہارے پہ کوئی بھروسہ نہیں، اس کو ہمارے پاس بھیجو، بندہ قیمتی ہے، تمہارے حوالے نہیں کرنا۔ ریاض بلایا، علاج ریاض میں ہو رہا ہے، اللہ نے نہیں لکھی تھی زندگی، فوت ہو گئے، دفن مدینے میں ہو رہے ہیں۔ یہ بھی تو نصیبیں ہیں کسی کسی کے، کہ یہاں زخمی ہو رہا ہے، علاج ریاض میں ہو رہا ہے، دفن جنت البقیع میں ہو رہا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، جب شہید ہیں، جب زخمی ہیں، بستر پر ہیں، پیغام بھیجا امی جان کے پاس، عائشہ کے پاس، کہا امی جان کو جا کر بتاؤ عمر کی ایک آخری حسرت ہے، عمر کی ایک آخری خواہش ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میں آپ کے ابا جان ابو بکر صدیق ہے نا، وہیں کہیں قدموں میں میری بھی جگہ بن جائے۔ عائشہ نے بھی، ام المؤمنین، انہوں نے بھی گیلی آنکھوں کے ساتھ، بہتے آنسوؤں کے ساتھ جواب دیا، کہا خواہش تو میری تھی کہ اپنے ابو جان اور اپنے خاوند محترم، ہاں اپنے سرتاج، ان دونوں کے پہلو میں میری قبر ہوتی، لیکن عمر تیرا مجھ پر احسان ہے، تیرا مجھ پر وہ احسان ہے میں کبھی نہیں بھول سکتی، جب سارا مدینہ اور مدینے کے منافق اور سارے یہودی مل کر میرے پہ تہمت لگائی ہوئی تھی نا، عمر تو اکیلا کھڑا تھا،
جس نے میرا مقدمہ لڑا تھا، عمر تیرے سے احسان کا بدلہ ہے، میں اپنی جگہ تیرے لیے چھوڑتی۔ علی زین العابدین ان کا لقب ہے۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا، کہا عمر کی کوئی فضیلت میں کوئی بات بتائیں۔ انہوں نے کہا بتاؤں کہ دکھاؤں؟ مدینے میں تھے نا، یہ تو اب بن گیا روزے کے گرد دیواریں۔ کہا پوچھ دے کیا ہو، بتاؤں کہ دکھاؤں؟ یہ دیکھو عمر کی فضیلت، جس کو محمد الرسول اللہ کے پہلو میں جگہ مل گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ درود پڑھے جاتے ہیں تو ابو بکر عمر کے اوپر، سلام پڑھے جاتے ہیں تو ابو بکر عمر کے اوپر، قبر پر حاضری ہوتی ہے تو ابو بکر عمر ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں بھی ساتھ رکھا، آخرت میں بھی ساتھ رکھا۔ عمر کی تو کیا ہی شانیں ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر بہت ساری باتیں آتی ہیں، ذہن میں چھوڑ دیتا ہوں، بہت ساری باتیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ عمر و ابو بکر کے تمام صحابہ کرام کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے دشمنوں کو، ان سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ خائب و خاسر، ناکام و نامراد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں، ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی، اپنے ہیروز کی سچی محبت دلوں کے اندر ڈال دے کہ یہ جو سوشل میڈیا اور یہ جو اس دور کا بڑا فتنہ ہے، جس میں ہر بندے کو ہر بات بولنے کی کھلی آزادی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، جس کا جو دل کرتا ہے امت کی برگزیدہ اور امت کی بہترین ہستیوں کے اوپر وہ باتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے مجبوراً ہمیں ان کے جو ہے نا وہ آلودگی پھیلائی ہوئی کو صاف کرنے کے لیے کچھ باتوں کو کرنا پڑتا ہے۔ وہ باتیں ہو سکتا ہے سخت بھی ہوں، موضوع ہمارے پاس بہت ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 14 سال ہو گئے خطبہ دیتے ہوئے، الحمدللہ کبھی کوئی موضوع نہیں چھوڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ سمجھے ہوئے پچھلا جمعہ بھی مولوی صاحب نے پڑھایا سی، یا پھر مولوی صاحب نے یہی جمعہ شروع کرتا ہے، پتہ نہیں مولوی صاحب کو اور کوئی خود۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہمارے گھر کی دال روٹی کسی ایک خاص واقعے کے ساتھ چلتی ہو۔ اور یار لوگوں کو ان کو پوری طرح میں خبردار کرنا چاہتا ہوں، سال میں چند دنوں کے لیے تم صرف چند لوگوں کا تذکرہ کر کے جن کے نام کی روٹیاں کھاتے ہو نا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہمارے پاس بات کرنے کو موضوع نہیں ہے۔ توحید ہمارا موضوع ہے، ختم نبوت ہمارا موضوع ہے، صحابہ کرام کی عظمت بھی ہمارا موضوع ہے، اصلاح معاشرہ پر ہم نے بہت بات کی ہے پہلے بھی۔ لیکن یاد رکھو، جو گند تم نے پھیلایا ہے نا، اس گند کو صاف کرنا بھی اس منبر کا تقاضا ہے، محمد رسول اللہ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ یہ وفاداری کا تقاضا ہے کہ تمہارے پھیلائے ہوئے گند کو ہم صاف کریں۔ اس لیے مجبوراً ہمیں کچھ سخت باتیں کر کے لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمارے مسجد کے زیر اہتمام طلبہ و طالبات جو میٹرک اور میٹرک سے آگے پیچھے کی کلاسوں کے بچے ہیں، بالخصوص ان کے لیے اور بالعموم تمام لوگوں کے لیے جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں، سمر کورس 2 مہینے کا شارٹ کورس شروع کیا ہے، جو آنے والا سوموار ہے 15 تاریخ سے، یعنی ترسوں سے یہاں مسجد میں خواتین بھی، مرد بھی، بچے بھی، ہر عمر کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک کورس ہے تجوید و قرات کا، اپنے قرآن مجید کی قرات اس کو صحیح کرنے کے لیے جو بچے حافظ ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں، جو غیر حافظ ہیں وہ بھی اپنا ناظرہ قرآن مجید کی تلاوت کو درست کرنے کے لیے اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ قاری عارف بشیر صاحب پوری جو ہے نا کورس کرائیں گے انشاءاللہ، اور پورا جو اس کی نصابی کتاب ہے اس کو سبقن پڑھائیں گے۔ ساروں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صبح 9 بجے سے 11 بجے تک یہ کورس ہوگا، اور 11 بجے سے 1 بجے تک بنیادی فہم دین کورس، منہاج المسلم کتاب ہے، اس کتاب کو ہم سبقن پڑھیں گے۔ اس میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، احکام و مسائل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا طریقہ ہے، اس کا پورا احاطہ ہم کریں گے۔ اس میں بھی تمام بچے بچیاں، نوجوان، بڑے بزرگ، ہر عمر کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اردو لکھنا پڑھنی آتی ہو، کم از کم اردو لکھنا پڑھنی آتی ہو، اور میڈل تک کی کم از کم اس کی تعلیم ہو۔ تو یہ 2 کورس ہیں، صبح 9 سے 11 اور 11 سے 1۔ 3 ہزار روپیہ 2 مہینے کی ان کی رجسٹریشن فیس ہے۔ مقصد اس سے کوئی پیسے کمانا نہیں ہے، اس کورس کے لیے جو تیاری ہے، جو نصابی مواد ہے، اور اس کورس کے لیے آنے والوں کے لیے جو ریفریشمنٹ کا انتظام ہے، صرف وہ ان پیسوں سے کیا جائے گا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں، اس فراغت کے لمحات کو، اور ان دونوں کورسز میں آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں۔ نہیں تو اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق دونوں میں سے کسی ایک کورس سے آپ جو فائدہ اٹھا سکیں وہ آپ کو ضرور اٹھانا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔